ہے, بیویاں الگ لڑتی ہیں, اور یہی وہ ہوتا ہے وہ جو لعنت آ گئی گھر میں. وہ سمجھ میں نہیں آتا یہ ہے کیا. تو وہ خدا جو سوری کے دیت میں مگر سمجھی چون اس کیا گژھن گھرس مز سہنسا کے لعنت. وہ لعنت ہوتی ہے وہ کبھی لڑائیوں کی شکل میں, کبھی ٹینشن کی شکل میں, کبھی کسی شکل میں. کیسا وہ تمام کوشش کی, یہاں کوشش کی تھی وہاں بھی نہیں کہیں کامیاب ہو سکے, وہاں کوشش کی وہاں بھی کامیاب نہیں ہو سکے, رشتہ فلاں جگہ کرنا چاہ رہے تھے نہیں ہو پا رہا, وہ لعنت ہوتی ہے. کیونکہ تم نے وہ کام کیے ہیں جن کاموں کی وجہ سے تم لعنت کے مستحق بنے ہو. لعنت ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنے. بخاری میں حدیث ہے, لعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال. لعنت ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنے, اور لعنت ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے. اسی لیے مردوں کا بالیاں لٹکانا, مردوں کا وہ ربن باندھنا, مردوں کا کنواج لگانا, مردوں کا گلے میں چان چین اور لاکٹیں لٹکانا, اور لڑکیوں کا جین پینٹ پہننا, گولے بوٹ پہننا, اور اسی طرح سے جیکٹیں پہننا, اسی طرح سے وہ جو ہے وہ ٹی کٹ پہننا, یہ تمام اسلام نہ قبول کرتا ہے نہ انسانیت قبول کرتی ہے. یورپ کی وہ قومیں جن کو آئندہ ورلڈ پر رول کرنا ہے, وہ اپنے بچوں کی اتنی حفاظت کرتے ہیں کہ ابھی سے تم سیکس میں کیسے جاؤ گے, 40 سال تک بات بھی نہیں کرنا, 22 گھنٹے تک ان کو پڑھاتے ہیں, نہ سونے دیتے ہیں نہیں, کیونکہ تم کو آئندہ چل کر کے ورلڈ پر رول کرنا ہے. یہ تو ہمارے یہ نوجوان ہیں کہ 12 سال کے لڑکے, 12 سال کا لڑکا تھا اسی دن سے وہ پھنس گیا اس میں. وہ کہتا ہے تم کو اپنی باڈی بچا کر کے رکھنا ہے, تم کو اپنا برین بچا کر کے رکھنا ہے, یہ تمہاری باڈی جو ہے وہ استعمال کرنی ہے ہم کو, اور اس وہاں سے بنتی ہے وہ رولنگ کلاس, اور ساری دنیا کو ان کو کنٹرول کرنا ہے. تو اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کا اس طرح سے وہ حفاظت کرتے ہیں. یہ تو نادان ہے کہ ہم غلاموں کو کہتے ہیں تم پڑھنے کے نام پر برباد ہو جاؤ, آگے چل کر ہمارے دفتروں میں نوکری کرو گے, اور ہم اتنا تم کو تنخواہ دیں گے چاہے ہمارے دفتر چلتے رہیں. باقی دنیا میں پالیسی کیا چلانی ہے, دنیا میں کلچر کون سا لانا ہے, دنیا کے انسانوں کو کدھر چلانا ہے, وہ ہم بنائیں گے, اور ہمارے وہی افراد بنائیں گے جو ان تمام گندے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر کے چلاتے ہیں. تب وہ بنتے ہیں دنیا کے پالیسی میکر. ہم بنتے ہیں بیچارے ان کے وہ واشر. مشین تو ہماری ہے, تم واشر بنو گے, کچھ دنوں تک تم واشر کام کرو گے, بوڑھے ہو جاؤ گا, ہم پھینک دیں گے, دوسرا واشر تب تک تیار ہو چکا ہوتا ہے. بہرحال گندے کلچروں سے اپنے آپ کو بچائیں, اور افیئر سے اپنے آپ کو بچائیں, ڈرگ سے اپنے آپ کو بچائیں, اسی طرح سے غلط فیشن سے اپنے آپ کو بچائیں. ایسے کپڑے جن کپڑوں کی وجہ سے آپ پر بھی لعنت اور آپ کے دوسرے پارٹنر کو بھی لعنت. لڑکیاں ایسا لباس پہنیں گی تم پر لعنت. وہ مائیں جو اپنی بیٹیوں کو زین پینٹ پہنا کر خوشی محسوس کرتی ہیں, کیا خوشی محسوس کی کہ صاحب ہم فارورڈ ہو گئے. بھائی آپ یہیں کے ہیں, اسی محلے میں رہنے والی عورت ہے, ٹھیک, دلی سے بن کر کے جین پینٹ آ گئی, آپ نے اپنی بیٹی کو پہنا ہے, تو فارورڈ کہاں, آپ تو اسی کی یہی محلے کے ہیں. فارورڈ تو تب انسان بنتا ہے جب اس کی تعلیم اعلیٰ درجے کی ہو, جب اس کا کیریکٹر عمدہ ہو, تو بن گیا ترقی یافتہ. جین پینٹ پہننے سے ترقی یافتہ تھوڑے بنتا ہے انسان. یہ خلط ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ ہم فارورڈ ہو گئے کیونکہ صاحب ہم نے ان کا کلچر پہنا, ان کا کلچر اختیار کیا. اس کے ساتھ بہت ضروری بات جس کو اچھی طرح سے سمجھنا اور سننا, وہ یہ کہ آج کا زمانہ وہ ہے جو مسلمان ڈیفینسو حالت میں ہے, آفینسو حالت میں نہیں ہے. آفینسو حالت یہ تھی, ہم دنیا والوں کو کہتے ہیں آپ کے پاس سائنس ہے, آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے, آپ کے پاس سسٹم ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, مگر تمہارے پاس زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ نہیں, وہ ہم تمہیں دیں گے, وہ ہمارے نبی کے ذریعے تمہیں ملے گا. تو ہم دنیا میں داعی بن کر کے آتے ہیں. ہم کہتے ہیں دنیا کے نوجوانوں تمہیں سب کچھ وہاں سے ملے گا کالج سے. جس کو فزکس پڑھنا ہوگا فزکس پروفیسر کے پاس جائے, جس کو کیمسٹری پڑھنی ہوگی وہ کسی اور کے پاس جائے. لیکن تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرو گے, تم آئندہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرو گے, تمہیں سماج میں کیسے زندگی گزارنی ہے, یہ تمہیں کوئی نہیں بتائے گا, وہ ہم بتائیں گے. تمہارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے, تمہارا بہیویئر رویہ کیسا ہونا چاہیے, تم اپنے جواب کے ساتھ کیسے انصاف کرو گے, وہ سارا ہم تمہیں بتائیں گے. کرنا تھا یہ مسلمانوں کو کہ دنیا کے لوگ, تمہارے پاس سائنس بھی ہے, ٹیکنالوجی بھی ہے, ترقیات بھی ہیں, حکومتیں بھی ہیں, سیاست بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کسی کے پاس نہیں, وہ ہم تمہیں بتائیں گے. اور یہ طریقہ لے کر کے جب دنیا میں پہنچتے تو گویا دنیا کی قومیں, سائنس ان کی, ترقیات ان کی, زندگی گزارنے کا طریقہ ہم سے لیتے وہ. لیکن چونکہ مسلمان خود ان کو کیا سکھائیں گے, وہ خود اپنے گھر میں بھی اپنے دین کو بچا نہیں پائیں گے. ابھی قریب میں ایک بزرگ جو بہت عالمی سطح پر اسلام کا کام کرتے ہیں, انہوں نے بتایا, کہنے لگا جی ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک بڑے شہر میں ان کا پروگرام ہوا. اس پروگرام میں خواتین بھی تھی اور لڑکے بھی تھے, نوجوان بھی تھے, کچھ تاجر بھی تھے. انہوں نے جب پوری گفتگو کی, پوری بات چیت کرنے کے بعد نوجوان لڑکوں جو سب کے سب غیر مسلم,
اور نوجوان لڑکیاں وہ بھی سب کے ساتھ غیر مسلم، وہ پورا گروپ ان سے ملنے کے لیے آیا. کہنے لگا مولانا صاحب یہ مسلمان آپ کی بات نہیں سنتے، آپ ہمیں سنائیے، ہم مانیں گے آپ کی بات. آپ کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ آپ کے سننے کے لیے تیار نہیں. ہمیں سمجھائیے آپ کیا کہتا ہے آپ کا قرآن، کیا کہتی ہے آپ کی نبی، ہمیں بتائیے. ہم چاہتے ہیں ہمیں کوئی زندگی کا راستہ مل جائے. ہم ٹینشنوں میں ہیں، ہم خرابیوں میں ہیں، ہم سب کچھ سے چکھ چکے ہیں، لیکن اب مزہ کسی چیز میں نہیں ہے. ہم سب کچھ ہونے کے باوجود، کیونکہ وہ ہائی خاندانوں کے لڑکے اور لڑکیاں تھیں. آپ یہ مسلمان آپ کی بات نہیں مانتے، ہمیں سنائیے آپ، ہم سنیں گے. چنانچہ ان کے ساتھ جب بات ہوئی، بعد میں کتنے لڑکے اور کتنے لڑکیاں مسلمان ہوئی یہ انہوں نے نہیں بتایا، لیکن ہوئے. ہمارے بڑے بزرگوں میں سے گزرے حضرت مولانا قاری طیب صاحب، وہ آکسفورڈ گئے تھے، اور آکسفورڈ جا کر کے جب ان کا لیکچر ہوا ہے آکسفورڈ میں، اور ٹرانسلیٹر تھے وہاں ہمارے مسلمان ملک کے، انہوں نے پہلے بتایا دنیا میں سب کچھ انسان خود کر سکتا ہے، مگر زندگی گزارنے کا طریقہ خود نہیں معلوم کر سکتا، اس میں دھوکہ کھا جائے گا. یہ سمجھانے کے لیے آج کے زمانے میں اگر ہم مثال دیتے ہیں تو لوگوں نے کیا کہا کہ صاحب زندگی گزارنے کے لیے ہم اپنی عقل استعمال کریں گے، اپنے تجربات استعمال کریں گے. اور اپنی عقل و تجربات جب استعمال کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ صاحب لڑکوں کا نکاح لڑکیوں کے ساتھ کرو، لڑکیوں کا نکاح لڑکیوں کے ساتھ کرو. گیئزم اور لیسبینزم اسے وہ کہتے ہیں. یہ انسانوں کی عقلیں جو جانور بھی نہیں کرتے وہ انسان کر رہے ہیں. تو خیر میں بتایا کہ زندگی گزارنے کے لیے انسان کی عقل کافی نہیں ہے. اللہ نے جس زندگی دی ہے اس نے وہاں سے قانون بھی بھیجا ہے، زندگی تم کیسے گزارو گے. اور پھر اس کے بعد سمجھایا ہمارے نبی کیا تھے، اور نبی کا تعارف جو پوری طرح سے کرایا، اور یہ بتایا کہ دیکھو ہمارے نبی نے بزنس کیسے سکھایا، ہمارے نبی نے ڈریس کیسے سکھایا، ہمارے نبی نے کھانا پینا کیسے سکھایا، ہمارے نبی نے والدین کی خدمت کیسے سکھائی، ہمارے نبی نے اپنی بالو اولاد کی تربیت کیسے سکھائی، ہمارے نبی نے سوسائٹی میں جو ڈیوٹیاں انسان کی ہوتی ہیں وہ ڈیوٹیاں پورا کرنے کا سسٹم کیسے بتایا. یہ سب بتانے کے بعد جب اس کے بعد پھر ان کا لیکچر ختم ہوا تو 150 لڑکے آئے ان کے پاس اور مسلمان ہوئے. ہم مسلمان کہتے ہیں کہاں لگی اسلام، ہم مسلمان رہنے کے لیے تیار نہیں. اسی شہر کا ایک باپ وہ مجھے فون کر کے کہتا ہے میں نے اپنا بیٹا باہر پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، وہاں وہ کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ پھنس چکا ہے. پہلے تو میں نے سنا، میں نے سمجھا میرا بیٹا بگڑ ہی نہیں سکتا، لیکن جب بار بار مجھے خبریں ملتی رہیں، میں نے بیٹے کو فون کیا بیٹا یہ بات صحیح ہے، ہم نے سنا. پہلے تو اس نے انکار کیا، نہیں ڈیڈی ایسا نہیں ہے. لیکن جب بار بار میں خبریں سنتا رہا، وہاں سے فون آتے رہے، آخر میں نے اسے پوچھا بیٹا بار بار لوگ کہہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو ہے شاید، تم تو کئی دنوں سے تمہارا کوئی بیہیویئر ہی بدل گیا ہے، تم روز فون کرتے تھے مگر تمہارا فون ہی بزی آتا ہے، تم رات کو سوئچ آف کر کے رکھتے ہو، تم جاتے کہاں ہو. آخر میں اس نے کہا ہاں ڈیڈی بات صحیح ہے، میرے اصل میں کسی کے ساتھ افیئر چل رہے ہیں، اور سن لیجئے میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. ٹھیک. انہوں نے کہا بھائی کون ہے، اس نے جو نام بتایا تو ان کو لگا وہ غیر مسلم لڑکی ہے. انہوں نے کہا بھائی بیٹا یہ تو غیر مسلم ہے، یہ تو اسلام کے خلاف ہے. اس نے وہاں سے جواب میں کہا اے بشم تو اسلامی ضرورت نالج یہاں تک پہنچتی ہے. عقل مند انسان جو ہے وہ دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھائے. تو میں جو سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ کہ آپ کی اگلی زندگی میں ایک خطرہ سامنے آئے گا. مسلمان اس وقت ڈیفینسو حالت میں ہیں، اپنی دین کو بچا نہیں پا رہے ہیں. کیوں نہیں بچا پا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم کمزور ہو گئے ہیں، اور جب کمزور ہو جاتا ہے اپنے دین پر چلتا نہیں تو کمزوری آتی ہے. اس وقت دوسری قومیں آ کر کے اسلام چھین کر کے کچھ اور گلے میں ڈال دیتی ہے. چاچی جہاں کشمیر میں باہر کی ایجنسیاں، یہاں کشمیر میں باہر کے گروپ 50-50 آدمیوں کے گروپ میں آ کر کے یہاں کے لڑکوں کو، یہاں کے ان کے ساتھ لڑکے بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، کھلم کھلا وہ کہتے ہیں کرسچن بنو، اسلام کو چھوڑو. اور وہ اسلام پر ایسے ایسے اعتراضات کرتے ہیں آپ جواب ہی نہیں دے پائیں گے، آپ کنفیوز ہو جائیں گے. انہوں نے ایسے سوالات کھڑے کر کے رکھے ہیں کہ جو ہی آپ کے سامنے سوال آئے گا آپ پریشان ہو جائیں گے، اور وہ جو ہی آپ پریشان ہو جائیں گے 2-4 دن بعد کچھ اور سوالات، اور آخر میں خواب سنائیں گے، ہم آپ کو ٹور کرائیں گے، ہم آپ کو فلاں کالج میں بھیجیں گے، ہم آپ کا فیوچر بنائیں گے، ہم آپ کو فلاں کے ساتھ نکاح کر. یہ سارے خواب سنا کر کے بعد میں کھینچ لیتے ہیں. چاہے کتنے لڑکے اور لڑکیاں کرسچنوں کے ہاتھ میں پھنس جاتے ہیں، اور یہاں وہ محنت ہو رہی ہے. اس لیے چوکنا رہیں، ایسا نہ ہو کہیں آپ کا پیچھا ہونے لگے. اور ہم کو اتنا ہی نہیں ہم اپنے آپ کو بچانا تھا، بلکہ ہمیں تو یہ فکر کرنی ہے کہ ہمارے بھائیوں کو، ہمارے کلاس کے لڑکوں کو، ہمارے کلاس کی لڑکیوں کو، ان کو تو نہیں کوئی پھنسا رہا ہے، ان کو سمجھانا. اور وہ آتے ہیں بڑے ہمدرد بن کر کے، اور اتنے ہمدرد بن کر کے کہ آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے. یہ تو ہمارے بڑے ہمدرد ہیں، وہ گاؤں گاؤں میں پہنچتے ہیں. یہ تو بیچارے ہمارے تبلیغ والے کام کرتے ہیں، یہاں کے لوگ کہتے ہیں تبلیغ یہ کہاں سے نکلی، اور باطل تبلیغ کرنے کے لیے آپ کے گھروں میں داخل ہو چکا ہے. وہ لڑکا اور لڑکی آپ کے گھر میں آ جائیں گے اور کشمیری زبان سیکھ کر کے وہ بولتے ہیں، گویا انہوں نے اپنے غلط مذہب کو پھیلانے کے لیے زبان تک سیکھی اور گھر میں داخل ہو گئے. اور ہم کہتے ہیں ایسا بھی تبلیغ والے کچھ نہیں ہے. آپ اپنے کام کو ختم کیجئے تاکہ باطل آپ کے گھروں میں داخل ہو جائے. تو میرے نوجوان بھائیوں، لڑکوں لڑکیوں،
کہ آپ کے مستقبل میں یہ خطرہ پیش آ سکتا ہے کہ کچھ طاقتیں آپ کے پیچھا کریں گی، کچھ ایجنسیاں آپ کا پیچھا کریں گی، تاکہ یہ نوجوان لڑکے یہاں نہیں تو باہر کہیں نہ کہیں یہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، اور اگر اپنے ایمان سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھیں کہ کم سے کم کنفیوز ہو جائیں۔ کنفیوژن کی بھی مثال میں بتاتا ہوں کہ کالج کا سکول میں ایک ٹیچر تھا، وہ ٹیچر ان بچوں سے کہتا ہے بچوں دیکھو آپ لوگ مسلمان ہیں نا؟ جی ہاں ہم مسلمان ہیں، چلو آج ہم آپ کے اللہ سے ٹافیاں مانگتے ہیں، چاکلیٹ مانگتے ہیں، چلو جی مارننگ اسمبلی میں کہو جی یا اللہ چاکلیٹ دے دے، یا اللہ چاکلیٹ دے دے۔ وہ کہاں سے آئے گا چاکلیٹ؟ کیونکہ اللہ کا سسٹم یہ تو نہیں ہے کہ اس طرح سے مانگے اور دیا جائے۔ اسمبلی ختم ہو گئی، کہنے لگا مل گئے کہیں چاکلیٹ؟ کہنے لگا جی نہیں۔ کہتا کیا پتا ہے ابھی کہیں وہ گاڈ آپ کا یا نہیں۔ خیر اگلے دن کہا دیکھو آپ لوگ کہتے ہیں نا ہمارا نبی محمد، چلو ان سے مانگتے ہیں آج۔ اگلے دن ان سے بھی مانگ، کہیں نہیں۔ تیسرے دن چلو آج فادر سے مانگتے ہیں، فادر ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اپنی بات، آج ہم فادر سے مانگتے ہیں۔ ادھر سے ایک مس وہاں ان کے بیگوں میں جا کر کے ایک ایک چاکلیٹ اسے ڈالتے۔ اس کے بعد جب ہمارے اسمبلی میں کہتے ہیں فادر چاکلیٹ دے دے، فادر فلاں چاکلیٹ دے دے، یہ سب کہنے کے بعد جب لڑکے گئے اپنے بیگوں میں سے چاکلیٹ نکلا، کیا بات ان کے ذہن میں پہنچی ہو؟ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کیا میسج آیا ہو۔ یہ زندگی بھر سوچتے رہے کہ ہم نے خدا سے مانگا تو کچھ نہیں ملا، ہم نے نبی سے مانگا تو کچھ نہیں ملا، اور جب ہم نے فادر عیسیٰ سے مانگا تو ہم کو فوراً مل گیا کچھ نہ کچھ ہے۔ ان کو کیا پتا یہ کیا تبرم کیا گیا ہمارے ساتھ۔ اس حال میں آپ کا خطرہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، آئندہ ہو سکتا ہے اس طرح کی کوئی میٹنگ ہوگی، آپ انشاءاللہ خود آئیں گے، اپنے دوستوں کو لائیں گے، کلاس کے لڑکوں کو لائیں گے، لڑکیاں ہیں وہ بھی آئیں گے، اور اس وقت یہاں سے توبہ کر کے اٹھیں، یا اللہ ہم جئیں گے مسلمان بن کر کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتی بن کر کے جئیں گے۔ ہم اچھے سے اچھا پڑھیں گے، اچھے سے اچھا قابل بنیں گے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، سائنٹسٹ بنیں گے، لائر بنیں گے، ایڈمنسٹریٹر بنیں گے، سب کچھ بنیں گے، مگر مسلمان بن کر کے جہاں جائیں گے مسلمان بن کر کے، وہاں جہاں جائیں گے مسلمان بن کر۔ اور جو لڑکیاں ہیں وہ اپنی جوانی کو، اپنی اس خوبصورتی کو سڑکوں پر برباد ہونے سے بچائیں۔ شیطان آپ کا پیچھا کرانے کے لیے نہ جانے کیا کیا تڑم کرائے گا، اور کس طرح سے اس میں لا کے پھنسائے گا۔ بعد میں کہتے ہیں میرے سامنے کوئی راستہ ہی نہیں رہا سوائے اس کے کہ میں زہر کھاؤں گی۔ چنانچہ ابھی کچھ دن پہلے ایک کسی بچی کی طرف سے مجھے فون آیا، اس نے کہا جی اسلام میں کوئی گنجائش ہے؟ میں نے کہا کس چیز کی گنجائش؟ کہنے لگے خودکشی کرنے کی۔ میں نے کہا وجہ کیا ہوگی؟ اس نے جو داستان سنائی ہے اس